آج بھی لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے بارے میں قصے سناتے ہیں۔ یہ ہم اگر دنیا کی تعلیم حاصل کریں تو ہمارا نام فقط ہمارے گھر والوں کو پتہ ہوگا۔ ہم اس رب کی تعلیم حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے دمشق۔ ہم نے کئی بار سنا بھی ہوگا۔ تو وہاں پر ایک قبرستان ہے۔ قبرستان ایسا قبرستان ہے کہ وہاں پر علماء، اولیاء، مجاہدین، یہاں کے شہداء بھی وہاں پر دفین ہیں۔ تو وہاں پر ایک قبر کھودنے والا ہوتا تھا، اور اس کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ ایک قبر کھود دیں۔ جب قبر کھودی تھوڑی دیر میں جنازہ آیا، لیکن جنازے کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے۔ تو جب جنازہ آیا پاس تو میت اٹھائی، میت اٹھا کر رکھنے والا تھا جس نے قبر کھودی تھی وہ خود ہی میت بیچ میں رکھ رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں قبر کھل جاتی ہے، باغ بن جاتا ہے۔ تو کوئی دو فرشتے آتے ہیں تو اس میت کو اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ صرف جس نے قبر کھودی تھی صرف اس کو نظر آیا، باقی آس پاس کسی کو نظر نہیں آیا۔ جب یہ منظر اس نے دیکھا تو اسی وقت وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پانی اس کے منہ پہ مارا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے، تو وہ عورت کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید اس کو علم ہو، اسی بات سے وہ بھی چلی گئی۔ تو کچھ مہینوں بعد پھر وہی عورت آتی ہے، پھر اس کو بولتی ہے کہ ایک قبر کھود دیں۔ تو اس نے قبر کھودی۔ تھوڑی دیر بعد میت آئی، اس نے اٹھا کر جب میت رکھا وہی مناظر تھے کہ جو قبر تھی وہ باغ بن گیا، اور دو فرشتے آئے اور اس میت کو اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ لیکن اس بار وہ بے ہوش نہیں ہوا، وہ اسی وقت باہر نکلا، عورت کے پیچھے گیا اور کہنے لگا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو عورت کہنے لگی کہ مجھے جس رب نے پریشانی میں ڈالا ہے مجھے اسی پریشانی میں رہنے دے، مجھے غم میں رہنے دے، مجھے نہ چھیڑیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ویسے یہ ہے کون؟ اور جب آدمی نے اس کا جو اس کے ساتھ ہوا، جو معاملات ہوئے، اسی وقت اس آدمی نے ان کو جب بتایا کہ میں نے 2 بار یہ معاملات دیکھے، آخر کا یہ ہے کون؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ جو پہلا جس کا جنازہ پڑھا گیا تھا، جس کا ہم نے دفن کیا ہے، وہ طالب علم تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ترخان تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے اوپر ہر وقت خرچ کرتا تھا۔ اور اسی وقت وہ شخص قبرستان چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ مسجد کی طرف گیا تو ایک علماء بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ سارا ماجرا بیان کیا اور کہنے لگا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس علماء نے کہا ٹھیک ہے، تم اللہ توکل شروع کرو اور آپ پڑھنا شروع کریں۔ تو اس شخص کی کم از کم کوئی 45 سے 50 سال عمر تھی، اور اس نے ایسا علم حاصل کیا کہ اس وقت کے جو علماء تھے ان بڑے علماء میں وہ شامل ہو گئے، اور ان کی نسلیں بھی، یہ جو ان کا نام تھا عبد الرحمن حفار، پھر ان کی نسلیں بھی ایسی تعلیم حاصل کرتی رہیں، اور بڑے بڑے علماء میں ان کی جو نسلیں تھیں وہ شامل ہوئی، اور ان کی نسل کے جو آخری علماء تھا وہ عبد الرزاق حفار تھے، کیونکہ اللہ پاک نے جس کو ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد جو ذریعہ چلایا، اور کیسے ان کو ایک جو زندگی گزار رہے تھے، جو علم کے بغیر زندگی گزار رہے تھے، اور جب انہوں نے علم حاصل کیا، اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو کٹھا کیا، اس رب کے ساتھ یاری لگائی، دوستی کی ہے، تو اللہ پاک نے کیسے ان کا نام روشن کیا۔ آج بھی لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے بارے میں قصے سناتے ہیں۔ یہ ہم اگر دنیا کی تعلیم حاصل کریں تو ہمارا نام فقط ہمارے گھر والوں کو پتہ ہوگا۔ ہم
اس رب کی تعلیم حاصل کریں، اس رب کا جو ہمیں نظام بتایا گیا اس رب کے بارے میں ہم پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں کیا سے کیا نہ دکھائیں۔ آج تو ہم مدارس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ وہ تعلیم چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا سلوک کیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں نے۔ تو ان پہ ہمیشہ خرچ کیا کریں، ان پہ آپ برے جو خیالات ہوتے ہیں وہ نہ سوچا کریں، ان کے بارے میں آپ بہت ہی کچھ برے سوال جواب بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا کریں، کیونکہ آپ تو ایک آدھا سوال پیدا کر کے آپ کہتے ہیں میرے سوال کا جواب تو کوئی علماء بھی نہیں دے سکتا، اور جب آپ اس سوال کا جواب ہی نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کو اس جواب کا ملتا ہی نہیں، آپ پوری عمر اسی طرح ذلیل ہو کر گزار دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس رب کے طریقوں پر چلنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔